عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت اموال بنی النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ، کہ بنو النضیر کا جو مال تھا سارا، جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فے کے دیا تھا. میدان جہاد سے ملنے والا مال دو قسم کے، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے. مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑ کے حاصل ہو، اور مال فے وہ مال ہے جو دشمن سے لڑے بغیر حاصل ہو جائے. دشمن جو ہے وہ ہماری ہیبت کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ مال فے ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، یعنی برابری پر، اور اس کا 5واں حصہ رسول کے لیے، نبی کے لیے، خمس. اور مال فے کی تقسیم کا قاعدہ یہ ہے، یہ سارا مال اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ کے رسول اس مال کو جہاں چاہیں صرف کریں اور جہاں چاہیں استعمال کریں. چنانچہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال مال فے تھا، لڑے بغیر حاصل ہوا. یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینے کے قریب یہ آباد تھا، اور ان سے معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جنگ نہ کرنے کا، اور یعنی مشاکل میں تعاون کرنے کا. کوئی مشکل آپ پر آ جائے ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم پر آ جائے آپ ہماری مدد کریں گے. ان سے یہ معاہدہ تھا. چنانچہ بنو نذیر کے یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑا یا توڑنے کی کوشش کی. واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عمرو بن امیہ ذمری یہ سفر پہ تھا، اور اس کو راستے میں 2 کافر ملے مشرک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اذن عام دے دیا تھا، سوچا کہ یہ 2 کافر مجھے ملے اور جہاد جو ہے مباح ہو چکا ہے، تو ان کو کیوں نہ قتل کر دوں. چنانچہ جب اس کو موقع ملا، اس مسلمان کو، عمر کو، اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بنو عامر کے 2 لوگ، اور بنو عامر کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا. اسے اس کا علم نہیں تھا. اب غلطی ہو گئی. اب نبی علیہ السلام نے اس بات کو چھپایا نہیں. یہ آپ کا حلم اور آپ کا ایک انصاف کہ ان 2 شخصوں کی ہم نے دیت دینی ہے، 200 اونٹ ہم نے دیت دینی. یہ پیارے پیغمبر کا عدل. حالانکہ دونوں کافر تھے، لیکن جو کہ معاہدہ ہے، اس معاہدے کی روح سے یہ غلطی سے قتل ہو گیا، ہم نے ان کی دیت دینی. اب 200 اونٹ اتنا وافر مال مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. چنانچہ آپ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس گئے کہ ہم پر یہ مشکل آ گئی، اب معاہدے کی روح سے آپ ہماری مدد کریں اور یہ کچھ اونٹ ہمیں دیں تاکہ ہم یہ دیت ادا کر سکیں. یہودی خبیث اور شیطان مشورہ دینے والا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اکیلے اور ساتھ ایک صحابی بس، تو آج موقع ہے ان کو قتل کرنے کا، نعوذ باللہ، آج جان چھوڑانے کا موقع ہے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک دیوار کے سائے تلے بٹھایا اور اس کی چھت پہ ایک بھاری پتھر رکھ دی. کچھ لوگ اوپر کھڑے کر دیے کہ جب آپ بیٹھ جائیں تو پتھر اوپر سے لڑکا دینا، بھاری پتھر، تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ پتھر دبا دے اور آپ کو قتل کر دے. یہ پروگرام بن گیا. آپ بیٹھ گئے، پتھر اوپر رکھ دیا گیا، اور کچھ شرارتی خبیث شیطان یہودی اوپر چڑھ گئے. بعین اسی وقت جبریل امین آ گئے اور نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دی. یہ ان کی سازش، یہ ان کی سازش. وہ قتل پر کے در پہ ہے. جس قوم سے معاہدہ ہے وہ قوم مسلمانوں کے امام کو اور نبی برحق کو قتل کرنا چاہ رہے. یہ تو غدر ہوا نا، اور دھوکہ اور نقض عہد. جبریل امین نے آ کر خبر دے دی. نبی علیہ السلام اٹھے اور کوئی تاثر نہیں دیا کہ ہمیں خبر مل گئی، بلکہ ظاہر یہ کیا کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں. ساتھی کو ساتھ لیا اور وہاں سے چلے. یہودی بھی سمجھے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں. اب یہودی انتظار کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ چلے گئے اور صحابہ کا جتھا ایک تیار کر کے واپس بنو نذیر آ گئے اور آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ یہودیوں نے لڑنے سے معذوری ظاہر کر دی اور کہا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنے علاقے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے باغات چھوڑ دیتے ہیں اور بس اپنے اونٹوں پر ہم نکلتے ہیں، اتنی ہمیں اجازت دے دو کہ اونٹ جتنا سامان اٹھا سکیں اتنا ہم ساتھ لے جاتے ہیں، باقی سامان آپ کا مال غنیمت۔ تو کسی لڑائی کے بغیر اتنا یہ مال حاصل ہوا، یہ سارا مال فے کہلاتا ہے جو نبی کا حق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم اس مال کو کیسے استعمال کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے نہیں تھے، لڑائی نہیں کی تھی، جہاد نہیں کیا تھا۔ وکانت لرسول اللہ خالصا، یہ سارا مال نبی علیہ السلام کے لیے خالص تھا۔ فکان رسول اللہ علیہ وسلم یعدل نفقۃ اہلہ سنۃ، تو رسول اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے سال بھر کا اپنے اہل کا نفقہ نکال لیا کرتے تھے، اپنے اہل کا، جو آپ کی بیویاں تھیں امہات المومنین، ایک اندازے سے ان کا سال بھر کا خرچہ نکال کے الگ کر لیتے اور باقی سارا مال آپ خرچ کرتے قرا اور سلاح میں۔ قرا یعنی جانور، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ خریدنے میں، تاکہ ان کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کریں، اور سلاح اسلحہ، کیونکہ جہاد فرض ہو چکا اور اس کا آغاز ہو چکا اور مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ مستحکم ہو۔ چنانچہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کا نفقہ نکالنے کے بعد سارا مال سواریوں کی خریداری میں اور اسلحے کی خریداری میں خرچ کر دیتے، عدۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے۔ تو یہ مال کی محبت نہیں، دنیا کی محبت نہیں، سارا مال آپ خرچ کر دیتے، کوئی حقدار ہوتا اس کو آپ دیتے، اور باقی اکثر مال آپ جہاد کی تیاری میں صرف کرتے۔